جب سارے لوگ میدان کربلا میں شہید ہو گئے، حضرت امام حسین کے پاس صرف بھائی، بھتیجے، بیٹے، بھانجے، کل 18 لوگ بچ گئے اور ایک غلام بچا، تو آپ نے سب سے فرمایا کہ سب یار دوست تو شہید ہو گئے، اب میری باری ہے اور لڑائی کے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ سب عزیز آپ سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، اے رسول پاک کے بیٹے، جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو لڑائی کے میدان میں نہیں جانے دیں گے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے پیارو، تم سب کا میرے سامنے شہید ہونا میرے لیے بڑے غم کی بات ہوگی۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسلم نے آپ سے لڑنے کی اجازت مانگی، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا، تمہاری والدہ پہلے ہی 3 صدمے اٹھا چکی ہے، دل نہیں چاہتا کہ تم کو اجازت دوں۔ آخر ان کے اصرار پر اجازت دے دی۔ بس عبداللہ شیر کی طرح دشمن کی فوج میں جا گھسے اور دشمنوں کی لاش پر لاشیں ڈال دی، اور دشمن ان کے حملوں سے گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ یہ جوان 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس پر اس کا یہ حال ہے، آخر اکیلے اتنی فوج کا مقابلہ کس طرح کر سکتا ہے۔ آپ زخموں سے چور چور ہو گئے اور سارے یزیدیوں میں خوف پیدا کر دیا، اور آخرکار شہید ہو کر جنت میں اپنے بابا حضرت مسلم اور اپنے دونوں بھائیوں سے جا ملے۔ حضرت عبداللہ کے بعد حضرت مسلم کے 3 بھائی، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر، یہ بھی دشمنوں سے لڑے اور بہت سے دشمنوں کو مار کر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت امام حسین کے 2 بھانجے، محمد عبداللہ بن جعفر، عون بن عبداللہ بن جعفر، یعنی آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب کے بیٹوں نے اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا، میرے پیارو، میرا دل نہیں چاہتا کہ تم کو اجازت دوں، اور میری بہن تمہارا صدمہ دیکھ نہیں پائے گی، اور میں اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر دونوں بھائی اپنی والدہ حضرت زینب کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے میری ماں، ہمیں دین کی خدمت کرنے دیں، ہمیں اللہ کے لیے شہید ہونے دے، ہم اپنے نبی کے دین کی خاطر شہید ہونا چاہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربان ہونا چاہتے ہیں، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ دونوں بھائیوں نے ابن سعد کے لشکر میں کھلبلی مچا دی اور سینکڑوں ظالموں کو قتل کر کے زخموں سے خونہ خون ہو کر شربت شہادت پیا اور جنت کی طرف نکل گئے۔ ان کے بعد حضرت امام حسن کے 4 بیٹے، حضرت عبداللہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت قاسم۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ نے آپ سے اجازت لی اور لڑائی کے میدان میں آتے ہی دشمنوں پر ایک دم حملہ کر دیا۔ ایک ہی حملے میں پیاسے عبداللہ نے ظالموں کو قتل کر دیا۔ ابن سعد یہ دیکھ کر کانپ اٹھا اور بختری پہلوان کو 1000 سواری دے کر بھیجا۔ اس وقت حضرت امام حسین بہت بے چین ہو گئے اور ان کی مدد کو اپنے فیروز غلام کو بھیجا۔ فیروز نے 130 ظالموں کو تیروں سے مار ڈالا اور 20 کو تلواروں سے قتل کر دیا۔ دشمن کی فوج لرز اٹھی۔ فیروز پہلے ہی بھوک اور پیاس سے بے چین تھا اور آخرکار ظالموں کا سر تن سے جدا کر کے شہید ہو کر امام حسین کے فدائیوں میں اپنا نام لکھا گیا۔ پھر حضرت عبداللہ کو ظالموں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ حضرت عبداللہ اور آپ کا گھوڑا 3 رات 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے اور آپ زخموں سے چور ہو کر شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کے بھائی ابو بکر اور عمر بھی بہت سے ظالموں کو قتل کر کے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت قاسم نے اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، اے میرے دل کی جان اور میرے بھائی کی نشانی، تم ایک ایک کر کے میرے سامنے ذبح ہوتے ہو، میرا دل زخمی ہو گیا ہے، تمہیں کس دل سے اجازت دوں؟ حضرت قاسم کو اپنے والد حضرت امام حسن کا فرمان یاد آ گیا اور جو تعویذ بازو پر بندھا ہوا تھا اس کو کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ بیٹا قاسم، جب میرے بھائی حسین کو کربلا کی مصیبت میں پھنسا ہوا دیکھو
تو اس پر اپنی جان قربان کر دینا۔ انہوں نے وہ تعویذ آپ کو دکھلایا۔ آپ بھائی کو یاد کر کے بہت روئے اور فرمایا، اے لخت جگر، میرے بھائی کے پاس جاؤ، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ پھر حضرت قاسم لڑائی کے میدان میں آئے اور ابن سعد سے کہا، اے ظالم، تجھے کچھ خدا کا ڈر نہیں کہ تو نے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو اور ان کے بال بچوں کو 3 دن 3 رات سے بھوکا پیاسا رکھا ہے؟ کیسی گرمی ہے، ریت پک رہا ہے۔ ابن سعد، یہ یاد رکھو، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے اور تم دوزخ میں ہمیشہ تڑپتے رہو گے۔ اب بھی اپنے ظلم سے باز آ جا۔ اس نے کہا کہ جب تک حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا اور اس کو امام المسلمین نہ مانے گا، تب تک نہ پانی دیا جائے گا اور نہ کھانا۔ آپ نے جواب دیا کہ یزید شریعت محمدی کے خلاف ہے، اس کو مٹانا چاہتا ہے، اس لیے ہم نے اس کی بیعت نہیں کی اور نہ کریں گے۔ اے دین کے دشمن، آؤ اور میرا مقابلہ کرو۔ آپ کی مردانگی تو آپ کے بدن سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ابن سعد ڈر کر فوج میں جا گھسا اور ارزق پہلوان سے کہا کہ تو اس ہاشمی جوان سے مجھ کو بچا، 1000 سوال لے کر جا اور اس کا خاتمہ کر دے، میں تجھ کو بہت انعام دوں گا۔ ارزق نے کہا، اے سردار، یہ لڑکا میرے سامنے کیا چیز ہے؟ ابن سعد بولا کہ تو ان کے بچپنے پہ نہ جا، یہ شیروں کا شیر ہے، امام حسن کا بیٹا اور علی شیر خدا کا پوتا ہے، بڑا دلیر ہے۔ خدا کی قسم، اگر ان کو بھوک پیاس کی مار نہ ہوتی تو یہ اکیلے ہی ہمارے لشکر کو زندہ نہ چھوڑتا۔ ارزق نے اپنے 4 بیٹوں کو آپ کے سامنے بھیجا۔ آپ نے ایک ہی حملہ میں چاروں کے سر اتار کر رکھ دیے۔ ان کے بعد ارزق نے بڑے زور شور سے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کو ایک ایسی تلوار ماری کہ وہ ظالم 2 ٹکڑے ہو کر گھوڑے سے گر پڑا اور جہنم میں جا پہنچا۔ پھر آپ حضرت امام حسین کے پاس آئے اور کہا، چچا جان پیاس نے مار ڈالا، ورنہ ان کتوں کے لیے تو میں اکیلے ہی کافی تھا۔ حضرت امام علی مقام نے ان کو اپنی چھاتی سے لگایا اور ان کا ماتھا چوم کر فرمایا، بیٹے غصے کو پی جاؤ اور پیاس کو دبا لو۔ دیکھو نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم اور بھائی حسن تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اب وقت قریب ہے کہ تمہاری پیاس کوثر کے پانی سے بجھے۔ آپ پھر لڑائی کے میدان میں آئے۔ آتے ہی ایک ایسا حملہ کیا کہ 30 لوگ جو کہ بنا گھوڑے کے تھے اور 50 گھوڑ سواروں کو قتل کر ڈالا۔ یزیدی لشکر میں ہلچل پڑ گئی اور ایک دم سے سب مل کر آپ پر تیر برسائے اور 27 زخم تلواروں کے کھا کر آپ زمین پر گر پڑے اور آواز دی کہ چچا جان آئیے اور میری خبر لیجئے۔ آپ ان کو اٹھا کر خیمہ میں لے آئے۔ ان کی والدہ اور پھوپھیاں لپٹ لپٹ کر بہت روئیں۔ حضرت قاسم امام حسین کا جمال دیکھتے ہی کلمہ شریف پڑھتے ہوئے جنت الفردوس کی طرف روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت قاسم کے بعد حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی حضرت محمد، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عباس، ان 5 میں سے 4 بھائیوں نے آپ سے اجازت لی اور چاروں نے بہت سے ظالموں کو قتل کر دیا اور بڑی مردانگی سے آخر میں شہید ہو گئے۔ اس طرح امام حسین کے بھائی، بھتیجے، بھانجے شہید ہو گئے۔ اب باری تھی امام حسین کے بیٹوں کی اور امام حسین کی، جس کو ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔